وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستو اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس کی جن آیات کی تلاوت کی ہے اللہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون کی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین اس سے عمل پیراؤں کی بھی توفیق عطا فرمائے. عبادت دیاں ترائے قسم نے. ایک عبادت بدنی ہے جڑی انسان بدن نال عبادت کرتا ہے، نماز ہے، قیام ہے، طواف ہے. اور دوسری عبادت مالی عبادت ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عشر ہے، فطرانہ ہے. یہ مالی عبادت. اور تیسرے نمبر پہ قولی اور زبانی عبادت ہے. جس نو اپنی زبان دے اندر دعا بھی آکھ سکتے ہیں. اور تری عبادات سب تو بڑی عبادت جڑی ہے اور افضل عبادت ہے وہ عبادت قولی دعا لی عبادت ہے. اور اس عبادت کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. دعا یہ تمام عبادات کا مغز اور نچوڑ اور خلاصہ ہے. اور بعض روایات اندر فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہے عبادت. اور تیسری روایات اندر آیا الدعاء افضل العبادہ، کہ دعا ساری عبادات وچوں افضل عبادت ہے. تو دعا دا معنی کیا ہے؟ پکارنا، آواز لگانا، شور کرنا
ادھا معنی ہے دعا. پکارنا. اس واسطے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آن کے سوال کیتا کہ اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سوال لے کے آیا کہ اللہ دور ہے کہ قریب ہے. بڑا عجیب جہا سوال آئی اور آخر لگا اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ قریب ہے تو میں اس نو آہستہ پکارا، اور اگر اللہ دور ہے تو میں اس نو زور نال پکارا. اے جلے اس بندے نے سوال کیتا سور و پکار دے بارے کہ میں دعا منگدا ماں، اللہ قریب ہے تو میں آہستہ منگدا ماں، اور اگر اللہ دور ہے تو میں زور دے نال اللہ نو آواز دینا ماں. اللہ دا ٹھکانہ دسیا ونے کہ اللہ کیڑے محل چ رہندا وے، کیڑے مکان چ رہندا وے، کیڑی جگہ دے اوتے رہندا وے. اگر کہ او دا سوال اوپر جا سوال ہے، لیکن مسلمانوں سچی طلب نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب دی قربت دے بارے سوال کردا پیائی، رب دا تعارف پوچھتا پیائی، رب دے بارے پوچھدا پیائی. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بولن تو پہلے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، اور اللہ نے بڑا عجیب انداز اختیار کیتا. اس تو پہلے بھی لوگاں کئی سوال کیتے نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہاں سوالاں دے بارے لفظ قل نال جواب دتا گیا وے. سب تو پہلا سوال کیتا گیا وے یسألونک عن الاحلہ، سورج چند دے بارے سوال کیتا گیا وے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا، چند دے بارے پوچھن والے نو فرمایا قل، یہ فرمایا. اسے قل نو یاد رکھنا وے، آخر تے نتیجہ میں اس نو اخذ کرنا وے. چند دے بارے سوال کیتا گیا وے. رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا میرے محبوب لفظ قل نال جواب دیجئے، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ فرما دیجئے اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم چند دے بارے سوال کرنا لے اس کو لوگ اوقات بھی معلوم کر دوے، ان لوگوں دے اوقات واسطے وے حج دے اوقات معلوم کر دوے، ویسے نماز دے اوقات معلوم کر دوے. اور ایک اور سوال انہاں کو کیتا گیا رب العالمین نے قرآن نے اس میں پیش کیتا وے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے گے یسألونک ماذا ينفقون، میرے محبوب تیرے کو سوال کر دینے کیسی خرچ کیتی ونی. لفظ کل جواب رہتا گیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. تو چوتھے نمبر تے تیسرے نمبر تے ایک اور سوال کیتا گیا وے اور فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، کیڑی چیز خرچ کیتی ونی تھارے کو سوال کر دینے. تو فرمایا قل العفو، ہر جگہ تے کس نال جواب رہتا گیا وے قل نال. اور پنجویں نمبر تے پوچھا گیا وے یسألونک عن المحیض، تیرے کو سوال کریں دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیض دے بارے. تو فرما دیجئے قل ہوا اذن، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ نری گندگی ہے، نری خلاصت ہے. عرض کرنے دا مقصد ہے کہ جتھے جس بارے سوال کیتا گیا ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درمیان واسطہ، درمیان کیا بنائے ہوئے، درمیان واسطہ بنائے ہوئے. قل دے نال جواب دیتا گیا قل ہی مواقیت للناس، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، قل هو اذن. ہر جادو تے لفظ قل استعمال کیتا گیا ہے جلے اللہ نے اپنے بارے جس بندے نے سوال کیتا ہے کہ اللہ نیڑے وستا وے کہ قریب وستا وے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی آیت مبارکہ نازل کیتی وے او دے درمیان قل دا اللہ نے واسطہ بھی نہیں ذکر کیتا. اللہ فرماتا اذا سألک عبادی عنی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کو سوال کریں دینے عبادی میرے بندے عنی، اللہ کیڑی جاتے وستا وے، اللہ دا کیڑی جاتے مکان ہے، کیڑی جاتے محل ہے، کوئی ٹھکانہ بھی ہو سی کہ کوئی نہ ہو سی. سوال اللہ دی ذات دے بارے ہوندا پہ آئی، اتنے بھی لفظ کل استعمال کرنا چاہیے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان لفظ کل استعمال نہیں کروایا. اللہ فرماتا فإنی قریب، میں کل لفظ بول کے اتنا بھی واسطہ نام دینا چاہیے. فإنی قریب، میں کل نالو بھی زیادہ قریب، میں انسان نالو فإنی قریب، میں لفظ کل نو ہٹا کے میں اتنا قریب ہاں کہ میں کل دا واسطہ وچ آوان نہیں دیتا. فإنی قریب،
کہ میں نو پھکانا نہ لیو، میرے کل منگن نہ لیو، میری سور پھکار کرنا لیو، اے نہ سوچا کرو رب دور وستوے، فإنی قریب، میں بہت نیڑے وستما، اللہ کتنا قریب وستوے، میری آنکھ نلو بھی زیادہ قریب ہے، میرے کن نلو بھی زیادہ قریب ہے، میرے نک نلو بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے اس مسئلے نو سورت قاف دے اندر حل فرمایا، اور اللہ نے سورت قاف دے اندر اس چیزوں بڑے ہی پیارے انداز نر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، انسان قرآن پڑھے کہ سارے دے اشکال کیا ہو ویسے دور، کتنا قریب ہے، آنکھ نلو زیادہ قریب ہے، پلک نلو زیادہ قریب ہے، نک نلو زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اوہ میرے کل پوچھنا لیا کتنا قریب بستا میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تا تیری شہرگ نلو بھی زیادہ، جڑا تو سا نہ گھندا، یہ سا تیرے اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں رب قریب۔ ہاں عرض کرنے دا مقصد ہے کہ انسان دے ہوتے جڑیاں ترا عبادتاں نے، انہاں عبادتاں دے وچ افضل جڑی عبادت ہے وہ کیڑی عبادت ہے؟ دعا، اور دعا واسطے اللہ نے قانون بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر۔ تیسری آیت اللہ فرماتا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ حجات قل آوینت اللہ اپنے محبوب نو فرمائندہ، جتھے قال آگے وے اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا وے؟ ادعونی استجب لکم، میرے کل منگیا کرو، میں نو پھکاریا کرو، میرے سامنے التجامہ کیتیا کرو، استجب لکم، میں تھوڑیاں دعاؤں نو کیا کردا ہاں، دعاؤں نو قبول کرنا اللہ کون ہے؟ لیکن اسانو منگن دا طریقہ نہیں آندا، اسانو دعا ہی نہیں منگن دا طریقہ آندا، اساں بالکل بددلی نال دعا منگنے ہاں، اسانو پتہ بھی کونی ہوندا، اساں شہنشاہ مطلق دے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، سارے ہاتھ کدائیں ہوندے نے، سارا منہ سارا، اور یعنی کہ سارے خیالات کدائیں ہوندے نے۔ اس وجہ نال دعا انسان جلے منگ دے، دعا جلے ہاتھ اٹھائیں دے، تو اے انسان دی عبدیت دی محتاجی دی دلیل ہوندی، انسان کہندا محتاج ہے، ان ہاتھ اٹھائی بیٹھا ہوندا وے، کہندے کول بندہ کوئی کھلوتا ہوئے تے ہاتھ بدھی کھلوتا ہوئے، ہاتھ ان کی تی کھلوتا ہوئے، ویکھن نوں کہ لگدا وے کہ اے فقیر، اے کون ہے؟ اے منگن والا وے تے اگلا دیون والا وے۔ جن انسان ہاتھاں دا پیالہ بنا کے اللہ دے سامنے نکال کے ہاتھ اٹھایندا وے، انسان منگن والا ہوندا وے تے دیون والا کون ہوندا وے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اسی چیز نو بیان فرمایا، اللہ فرماتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے کائنات والو انتم الفقراء الی اللہ، سارے فقیر ہیں تا کہندی ذات دے فقیر ہیں، اللہ دے در دے فقیر نے، تے فقیر گھنڑ والا ہوندا کہ دیون والا ہوندا؟ کون ہوندا وے؟ گھنڑ والا ہوندا وے۔ انتم الفقراء، الناس دے وچ تمام مخلوق آ گئی ہے، انبیاء بھی اگر منگدے کھلوتے ہیں تو کہندی ذات کول منگدے کھلوتے ہیں، تو کس طرح منگنا وے؟ جس طرح انبیاء نے منگیا وے، کس طریقے نال منگیا وے؟ تضرع اور عاجزی نال منگیا وے، مال تے دولت بھی منگی وے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مال تے دولت منگی وے، اور اللہ دے سامنے بڑی پیاری دعا کیتی وے، سورت سواد دے اندر اللہ نے اس دعا نو بڑے عجیب طریقے نال نقل کیتا وے، اور اللہ فرماتا ہے دولت منگنی ہو بھی تے کہندے کول منگی کر، دنیا کو منگی کر، دنیا والے کچھ نہیں دے سکدے، دیون والی ذات کہندی وے۔ پیغمبر کس طرح منگ رہے ہوئے؟ فرمایا قال رب اغفر لی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی، یا اللہ سب تو پہلے تو میری لغزیات میں کیا کر دے، میری خطاواں نو معاف کر دے، وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ منو ہیبا کر، منو اپنے خاص خزانے خاص دی وچ عطا کر، ایو جا ملک عطا کر، ایو جا ملک عطا کر کہ میرے بعد ایو جا ملک کس نو عطا، کیوں کہ انکا انتل، کہ لفظ قرآن دا انکا انتل وہاب، وہاب دا معنی دا بغیر منگے دے دیونا، کہ معنی وے بغیر منگے دے دیونا لا، انسان تضرع اور عاجزی دے نال منگنا چاہیے دے، قرآن خدا دا ادعو ربکم تضرعا وخفیا، کہ میرے کول منگیا کرو، تضرع اور عاجزی نال منگیا کرو، مال تے دولت منگی کرو، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماندا ہے جیڑا میرے کول منگدا وے میں خوش تھی نواں، جیڑا میرے کول نہیں منگدا میں اودے تے کیا تھی نواں،
دنیا والے کول منگو تے دنیا والے کیا تھیندے نے ناراض ایک ویر منگو دو ویر منگو ترا ویر آدا یار میرا بو اللہ پہ یا کوئی اور بو تاڑ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جیڑا میرے کول بار بار منگدا ہے میں کیا ہونا وا خوش ہونا وا جیڑا میرے کول نہیں منگدا میں کیا ہونا وا ناراض ہونا وا اج دے درس دا خلاصہ ہے کہ انسان نو اگر نمک بھی منگنی پوے نہیں تھی تک حدیث کے اندر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے ذہن سازی کس طرح کی تھی آپ نے فرمایا اگر جتی دا تسمہ بھی تروٹو میں تو کہندے کول منگیا کرو رب کول منگیا کرو اگر نمک دی ضرورت ہوئی ہوئے تو کہندے کول منگیا کرو نمک کتنی معمولی شے تسمہ کتنی معمولی شے وے انسان کو سبق دیتا گیا کہ عبدیت اس کے اندر ہے انسان عاجزی اور انکساری نہ اگر ہاتھ پھیلاوے تے کیڑی ذات دے کو پھیلاوے دعا منگے تے اللہ دی ذات دے کو منگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دعا منگی کرو دعا اے دشمن تو نجات دے دشمن تو کیا دیندی وے نجات دیندی وے انسان دے رزق نو کیا کر دیندی وے بڑھا دیندی وے اور تیسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن کہ دعا جڑی ہے مومن دا ہتھیار مومن دا کیا ہے انسان ہتھیار اتھے استعمال کریں دا جتے کشے دا خطرہ ہوئے دشمن کس دا خطرہ ہوئے دشمن دا انسان نو چاہیے دے کہ ہر وقت انسان دعائیں منگے اگر خوشحال ہے تو بات بھی کیا کرے لیکن سارا افسوس دی گالے جڑے سارے کول مال تے دولت آندا وے رب دا چیتے کیا بول مندا کوئی سانو یاد نہیں ہوندا کہ اللہ میرے تے بھی احسان کیتا وے بھی احسان کیتا وے یاد رکھو جڑا خوشحال وچ منگدا وے اگر تنگ دستی اتے آئی ونجے اللہ دی تنگ دستی نو کیا کر دیندا تو دعا یہ بہت بڑی عبادت ہے دعا منگنی ہے تے کیڑی ذات کو منگنی مومن دا ہتھیار ہے انسان کو ہتھیار استعمال کرنا چاہیے دے مصیبت پریشانی آ گئی ہے انسان رب دے سامنے سچی طلب نال جلے منگ دے اللہ قانون توڑ کے تے قدرت دے کرشمے دکھاندا ہوندا وے منگن والے دے منگنے دیر ہے رب دے دیونے چ دیر منگو اس طریقے نال منگو جنی حضرت زکریا علیہ السلام منگدا کھلوتا وے کیا دا کھلوتا وے سورۃ مریم لوگ قرآن تو دور ہے اس وجہ نال عقیدے اور نظریے بھی کیا ہو گئے نے خراب ہو گئے نے یہ ساری آیتاں جڑیاں میں پڑھدا بیٹھا ایک ہے اور کتاب ہے جن کے قرآن ہے قرآن پاک دے اندر ہے حضرت زکریا علیہ السلام دا تفصیل نال ذکر مریم دے سورۃ مریم دے اندر بھی ہے تے سورۃ آل عمران دے اندر بھی موجود ہے حضرت زکریا علیہ السلام دی عمر مفسرین لکھی ہے 120 سال کتنی ہو گئی ہے 120 سال ہو گئی ہے لیکن اولاد نہیں ہوئی تو یاد رکھو اولاد دے خزانے کہندے کولے اللہ رب العالمین کو نے سورۃ دنا سورۃ شورا میں رب العالمین نے اتھے اس چیز نو بڑے خوبصورت انداز اندر بیان فرمایا اللہ فرماتا للہ ملک السماوات والارض کہ زمین و آسمان دا سچا مالک کون ہے اللہ اکبر للہ ملک السماوات والارض کہ زمین و آسمان دا سچا مالک بھی اللہ ہے اگے فرمایا یخلق ما یشاء جو کچھ چاہندا وے پیدا جو کچھ مرضی چاہندا وے پیدا کر دیندا وے باپ نابینا ہوندا وے اولاد سچا کی اور ماں باپ ٹھیک ہوندے نے اولاد نابینی چا پیدا کریندا اس کو کوئی پوچھن والا یخلق ما یشاء جس طرح چاہے پیدا کرے تے اشکال پیدا ہوندا اللہ ادھر تے فرماتا ہے پانچ قسم چاہ کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں انسان ساری کائنات کو کیا بنایا ہے سونا بنایا ہے اتھے لولے بھی جم رہے نے تے لنگڑے بھی نبی نے بھی پیدا ہو رہے نے کیا وجہ ہے یاد رکھو انسان واسطے عبرت دا سامان بنا دیتا ہے کہ سو جھاکیو اکھا لیو نابینیاں نو ویکھ کے عبرت حاصل کی تھی جنہاں دے پیر نہیں نا انہاں نو جنہاں دے پیر ہیں تے جنہاں دے پیر نہیں ہیں تیرا آلے لولے تے لنگڑے بندے نو ویکھ کے کیا کیتی کریں اللہ نے مینوں وجود کیا دیتا وے سلامت وجود کیا دیتا وے میں کسے دا محتاج انسان ہر نعمت دا شکر ادا کرنا چاہیے وے کسی عالم نے کسی بندے نے کسی عالم کو خط لکھیا اس کہ یہ بھی مصیبت ہے یہ بھی مصیبت ہے یہ بھی مصیبت ہے یہ بھی مصیبت ہے وہ کا پریشانی گھر گیا کوئی نعمت ہی کونی میرے کول عالم نے خط پڑھیا اور وہ بندہ چونکہ دوبارہ آیا بھی صحیح اس بندے نو اس عالم نے کہا اچھا یہ جو مصیبت آ گئی نہیں میں بات تیرے تے ایک سوال کرے نا یہ ہاتھ جیڑا نا ہاتھ یہ میں تنوں ادھر لاکھ روپیہ دینا ایک کٹا کیا کر دے اس کا ایک کام
میں تک لولا تھی ویسا اس کا چلو میں تمہیں 2 لاکھ دینا اکھی کٹھا چا اس کا اکھی نہ ہوئی تو دیکھ سکی تو اس کا چلو میں تمہیں اتنے پیسے دینا وا دن کٹھا چا انہی کے ساری نعمتیں کیا کردا گیا وے گندا رہ گیا ساری نعمتیں بیان کردا رہ گیا وے حتیٰ کہ جلے وہ بندہ چپ کر گیا وے اس کا تینوں شرم تے حیا ہونی چاہیے وے کہ بغیر منگے دے اللہ دی اتنی نعمتیں تیرے وجود تے فٹ نے کم از کم تینوں یہ نعمتیں دیکھ کے وہ دی ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ دا شکر گزار بندہ کہ ہاتھ بھی کیا نے سلامت ہاتھ بھی سلامت نے اکھاں بھی سلامت نے پیر بھی سلامت نے اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان آسانو اللہ نے ہر نعمت نوازے وے یخلق ما یشاء جس طرح پیدا کردا وے اودی مرضی نے اللہ کے فرماندا یہب لمن یشاء اناثا جس نو میں چاہواں صرف دھیاں چا دیواں حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام دو اللہ دے کیا نے انہاں کیا نے بیٹی صرف کیا نے ہی پتر مسئلہ یہ حل ہوگا جلے پیغمبر اتنی اونچی ذات دا مالک ہے جس تو وڈا اس وقت ہوندا بھی کوئی نہیں تے سب تو زیادہ کرم نوازیاں تے رحمتاں تے برکتاں اگر نازل تھینیاں تے پیغمبر دے وجود اقدس تے نازل تھینیاں نے تو یاد رکھو کتنی بڑی عظمت والا پیغمبر بھی اگر اولاد پتر تو خالی گئے ہوئے تے معلوم ہوندا ہے کہ ایک پتر دے خزانے کہندی ذات دے ہاتھ وچ وللہ خزائن السماوات والارض کسے دے خزانے کسے مخلوق دے ہاتھ وچ اللہ دتے بھی نہیں ہیں اللہ دھیاں جے دتی نے ویہب لمن یشاء الذکور کس نو اللہ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کیا دیتے نے اللہ بیٹے ہی بیٹے دیتے نے دھی یہ سارے خزانے کہندے آتے چن اللہ دے ہاتھ چن اللہ فرماتا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور جس میں دھیاں تے پتر رلا کے دیواں یہ بھی کہندی مرضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیتے کتنے نکاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی 11 بیویاں دے وچوں کتنی دی اولاد ہوئی ایک آپ کی باندھی آئی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی لونڈی اور باندھی آئی اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے 2 نکاح کر چکی ہے بیوہ عورت وچ اللہ نے 4 دھیاں تے کتنے پوتر عطا کیتے نے کتنے پوتر 3 پوتر عطا کیتے عبداللہ قاسم تے 2 پتر عطا کیتے نے 2 پتر تے 4 دھیاں اللہ نے عطا کیتے ہیں یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا او یزوجہم ذکرانا و اناثا کس نو دھیاں تے پتر رلا کے دے دے میں بھی کہندی مرضی حضرت خدیجہ الکبریٰ جو اللہ نے پتر بھی دیتے نے تے اگلی مسئلہ اصل میں جڑا اگلا سمجھاونا چاہندا وا ویجعل من یشاء عقیما اللہ کسے نو کسے دے دروازے بند کر دے کوئی کھولن دی طاقت بھی میں تھوڑے کو ایک سوال کرنا سارے پڑھے لکھے آدمی بیٹھے ہو حضرت عائشہ نے کتنی پتر ہیں دھیاں سوچ کے دسائے دھیاں باقی اور کسے ازواج مطہرہ دا کوئی پتر کوئی دھیاں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اگر اللہ کواری عائشہ دے جندرے مار لے تے کوئی کھولن دی طاقت اللہ اکبر اسی تے جھگڑے دی لوڑ بھی کوئی اسی تے فتوی بازیاں دی لوڑ بھی کوئی نہیں کسے دوتے ہٹ کرن دی قرآن دا مسئلہ ہے آرام نال بندہ بیان کر سکدا وے فرمائے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا تو یاد رکھو میں جڑا مسئلہ سنانا بیٹھا کہ دعا اس طرح منگو جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے تضرع عاجزی چھک وینا چاہیے وے ابدیت دا سب تو بڑا امتیاز ہی ہوئے مسلمانوں کہ رب دے سامنے مکمل طور تے عاجزی انکساری اور تضرع اور نال جڑے رب کو منگدا وے اللہ حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا نو قرآن مقدس کے اندر 2 مقام تے بیان کیتا وے ایک سورت مریم دے اندر بیان کیتا وے ایک سورت آل عمران دے اندر بیان کیتا وے اور سورت مریم دے شروع مڈ دے اندر اللہ نے زکریا علیہ السلام دا ذکر خیر فرما ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر کیجئے اس رحمت جڑی اللہ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام تے کیتی وے اور کیا دخل ہوتا ہے اذ نادا کیا دا وے اذ نادا ربہ نداء خفیہ قرآن دے آپ بیٹھے ہو اذ نادا جلے پھکارے وے اپنے رب نداء خفیہ ہولو کر آہستہ آہستہ کر کے تو مفسرین کرام لکھا کہ ہولو تو آہستہ کر کے کیوں منگ دے پہنے منگ دے بھی بیٹا پہنے منگ دے بھی اولاد منگ دے پہنے اس وجہ کے جڑے مکمل طور تے حضرت زکریا علیہ السلام تے بڑھاپا چھا گیا ہے سر بھی سفید ہو گیا تے ہڈیاں بھی کیا ہو گئی ہیں
تے متا کوئی لوگ سن کے ویکھ کے نہ آکھے او اس بڑھڑے نو ویکھو اس عمر دے وچ کے منگدا پیا ہے، لیکن جدی امید سچی ہوئے نا او رب دی ذات تے کیا رکھدا ہے بھروسہ بھی، کیونکہ رب ضابطیاں دا محتاج قانون دا محتاج نہیں ہے۔ اور کیا دے پہن ذر اور عاجزی دیکھو پیغمبر دی سینہ تان کے نہیں آکھا اللہ دے اولاد منو دے، فرمایا نہیں رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں کیا ہو گئی ہیں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرا سر بھی کیا ہو گیا۔ پہلے انسان دی کی تھی دی داڑھی کی تھی دی داڑھی کیا ہوندی وے، پہلے داڑھی سفید ہوندی وے، یہ بڑھاپے دی انتہا کیا ہے کہ انسان دا سر بھی کیا ہوگا، یہ بڑھاپے دی انتہا نو بیان کیتا پیغمبر نے، اللہ میری داڑھی دے نال میرا سر بھی کیا ہو گیا وے۔ جتنے بھی سفید ریش بیٹھے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے آندا وے کہ سب تو پہلے انہاں دی داڑھی دے اندر سفید بال ہے، انہاں انکار کہ اللہ ایک ہے، اللہ فرمایا میرا ابراہیم اے تیری بزرگی دی علامت، یہ کی علامت ہے، یہ بزرگی دی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس بزرگی نو اور بڑھا دے، داڑھی سفید وال آونے، اے بھی اگلی منزل دا اشارہ ہوں، یہ بھی قبر دا کیا ہوندا ہے، کیونکہ کسے نبی نے پوچھا یا کسے حضرت اسرائیل کو کہ تو آنا اچانک آ کے روح قبض کر کے نکل وینا، کوئی اشارہ کوئی گل کوئی سانو سنیا تے نہیں کر سکا، اچھا میں تے بڑے سنیا چھوڑ کے وینا وا، لیکن تو اس دی طرف توجہ، تیری گوار دے اندر کتنے اعلان تھے، فلانا کیا گیا وے، فلانا ٹر گیا وے، فلانے دا پتر فوت ہو گیا، فلانے دا فلانا فوت ہو گیا وے۔ اے اعلان اس گھر واسطے نہیں ہوندے، تیرے واسطے ہوندے زندہ انسان، کہ آج وہ اگر چار پائی تے پے گیا وے، اگر ادا جنازہ تیار ہو گیا، کل تیری میت اس طرح گھروں نکلنی وے، اور تیری جلے داڑھی سفید ہوندی وے، اس وقت بھی تیرے واسطے الارم ہوندا ہے کہ ہن تیرے ونجن جڑا تیرا پوترا جمپ ہوے، کسے جمپ ہوے، پوترا جمپ ہوے، بس سمجھیا کر کہ تیری جگہ تیرے پوترے نے لے لئیے تے دادے دے ونج کوج دا ٹائم قریب آ گیا وے۔ عرض کردا پے دعا منگی کرو، رب کول منگیا کرو، ہر شے رب کول منگی کرو، تضرع اور عاجزی نال منگی کرو، جھک کے منگی کرو، آکھا کرو یا اللہ تیرے تو علاوہ دیوان والا۔ ایک بندہ ریڑی لائی کھلوتا ہے اور آدھے اللہ منو حج کرا، منو حج کرا، منو حج کرا، ریڑی تے شیاں وچ نہ کھلوتا ہے، کسے بندے نے سنیا اس آکھیا کملا ریڑی تے وچ نے 100 روپیہ زیادہ کما گندو سی، 200 کما گندو سے، تے خواب ویدا پیاں بیت اللہ دے، خواب ویدا پیاں مدینہ منورہ دے، تے ہائی دے خواب پہ دے دما، اس نے بڑا ہی پیارا جواب دیتا، اس نے کہا میں چھابڑی تے ریڑی لینا، میرا رب تے چھابڑی تے ریڑی، اللہ اکبر، میرا رب تے چھابڑیاں نہیں لیندا، میرا رب تے ریڑیاں نہیں لیندا، وہ تے خزانیاں دا مالک ہے، اگر مینوں کراوڑ تے آوے تے انہاں کوئی کرا سکدا وے۔ تائیں تے مولا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے کیڑی دے دل دے اندر ایک امنگ تے امید پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی، میں بیت اللہ کیا کراں، بیت اللہ دا طواف کرا تے حاجیاں دے پیراں تلے کیا ونجا، وہ جڑی اتھوں نکلتی ہے وہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ مولا روم رحمتہ اللہ علیہ فرمانے اللہ نے اودی سچی تمنا نو کس طرح پورا کیتا وے، اللہ نے کبوتر نے حکم دیتا، فرمایا جا کیڑی نو اپنے پیر دے نال بٹھا، کیڑی اودے پیر نال جلے کبوتر آن کے نال بیٹھا، کیڑی دے کام دے اندر آواز دتی گئی، کیڑی تیرا ہیلی کاپٹر تیرا جہاز تیرے واسطے میں تیار کیتا ہے، جا دے پیر نال چمڑ جا، جلے پیر نال چمڑی کوئی میلاں دا سفر کریندا ہویا، وہ کبوتر رات اور دن سفر کریندا رہ گیا، صحرا اور جنگل پاس کریندا رہ گیا وے، حتیٰ کہ جلے بیت اللہ آیا وے، وہ کبوتر سامنے بیٹھا وے، اللہ نے کیڑی دے کان چا کے کیڑی تیرے عشق دی منزل آ، تیرے عشق دی منزل لے ون، تیرے عشق دی منزل آ گئی ہے، کیڑی اس پیر تو لتھی وے اور حاجیاں دے پیراں دے تلے لتاڑی، مطاف دے وچ طواف ہو رہا ہے، کیڑی پیراں دے تلے کیا گئی ہے، منگنا کہندے کول چاہیدا وے کہ دل سیدھا ہونا چاہیدا وے، ساری دعا جڑی نے غفلت والی دعا ہوندی وے، سارا دل رب دی طرف توجہ ہی کو نہیں ہوندا۔ اج تو بعد مسئلہ سن کے نے انسان انتہائی تضرع اور عاجزی نال، اور انہی سمجھو کہ بندہ جنی بادشاہ دے پیر نہیں پکڑ ویندا کہ اللہ تیرے بندہ تیرے تو وکھرے کوئی کام، انہاں کو رب دی رحمت دے پیر پکڑ کے انسان آ کہ اللہ تو مشکل کشا وے، تو حاجت روا وے، اے اللہ نہ ہوونے چ تو ہووان کر سکدا ہے کہ نہیں کر سکدا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کتنی تضرع نال دعا منگی اور عاجزی نال منگی وے، اور فرمایا یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرا سر سفید ہو گیا، داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، اور دوسرے نمبر تے میری بیوی بھی کیا ہو گئی ہے،
بڑھڑی بھی ہو گئی تے نال بانج بھی، دو شیاں ہو گئی ہیں، ایک بڑھاپے دی عمر کراس کر گئی ہے، ایک نال بانج بھی ہو گئی ہے۔ جل یہ دو چیزیں اللہ دے سامنے پیش کیتی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا دے اندر تضرع عاجزی دکھائی ہے۔ رب العالمین نے سورۃ آل عمران دے اندر اس چیز کو بڑے پیارے انداز نال بیان فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے جلے زکریا علیہ السلام نے مائی مریم کو بے موسم دعائیں تگی منگدا ودائی زکریا علیہ السلام، لیکن آج انتہا نو پہنچ گیا، آج صبر تے بند ٹوٹ گئے حضرت زکریا علیہ السلام دے، اور مائی مریم کو بے موسم پھل دے کے ہنالک دعا زکریا۔ کدی کدی انسان دی جی کفیت بندی وے کہ اکھاں وچ خود بخود کیا آوندے نے، آنسو آوندے نے۔ یہ دعا دی قبولیت دی سب تو بڑی نشانی ہوندی وے کہ انسان دی طرف رب دی توجہ رحمت بالکل متوجہ ہوندی وے۔ فوراً فرمایا قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اے اللہ پہلے بھی تیرے کول منگیا ہوئے تھے، ہن بھی تیرے کول منگدا پیاں، یا اللہ پہلے بھی کدی نا امید نہیں ہوئی، آج بھی کدی نا امید تیرے کول نہیں ہویا۔ رب هب لي، اے اللہ اپنے قدرت دے خاص خزانے دے وچوں من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مینوں پتر بھی دے تے پتر بھی پاک تے صاف عطا، نیک تے فرما بردار عطا فرماویں۔ انک سمیع، بے شک دعا منوں سنن والا کون ہے؟ یہ حضرت زکریا علیہ السلام دا عقیدہ اور نظریہ وے کہ ہر جات ہر ایک دی دعا نوں سنن والا کون ہے؟ جلے یہ گل کیتی اللہ فرمایا ساری رحمت نوں کیا آ گیا، جوش آ گیا وے۔ میں زکریا علیہ السلام نوں فرمایا اے میرا پیغمبر، اے میرا لاڈلا پیغمبر، آج تک میرے کول منگدا رہ گیا وے تے کہ اور بوئے تے گیا بھی نہیں ہے، سن میرا اعلان سن۔ اللہ اکبر، بس اعلان سنا کے ختم کرن لگا کہ جلے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان دعا منگی نا، اللہ فرمایا یا زکریا، اے میرا پیارا زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اسا حضرت زکریا علیہ السلام نو بیٹے دی خوشخبری بھی سنائی تے پتر بھی ہو جے عطا کیتا جس دا آسمان تو نام بھی رکھ کے دتا وے، اور فرمایا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور قرآن نے بڑے پیارے الفاظ لم نجعل له من قبل سمیا، یا علیہ السلام دا نا اللہ نے آسمان تو رکھ کے دتا وے، فرمایا اس تو پہلے ایو جا نا اللہ کوئی بندہ زمین تے رہیا۔ یاد رکھو انسان نو منگنا چاہیے وے۔ آخری گل کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کے منگی آئی، کے منگی آئی، یاد رکھو انسان اپنے ظرف دے مطابق منگدا وے، وہ دیندا اپنی رحمت دے مطابق۔ زکریا علیہ السلام نے سرے بیٹا منگیا، اللہ فرمایا میں تنوں پتر بھی دے ساں، نا رکھ کے دیندا پیا وا، جلے جوان تھی سی دے سر دے تے نبوت دا تاج بھی سجا دے ساں، نبی بھی بنا دے ساں، تیرا سچا وارث بھی بنا دے ساں۔ تو خلاصہ یہ کہ انسان نو منگنا چاہیے وے، رب دی ذات تو منگنا چاہیے وے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان ہاتھ اللہ کے سامنے چاہیے وے، اللہ فرماتا ہے مینوں حیا آندا ہے میں اپنے بندے دے خالی ہاتھ کی نہیں لوں۔ انسان ہر وقت اللہ دی ذات کو منگنا چاہیے، صحت، بیماری، رزق، ہر چیز دے والا دی ذات کہندی ہے اللہ دی، اللہ عمل فرماوے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا ارحم الراحمین یا رحیم الحمدللہ اللهم بیمار واسطے دعا کل شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما، جتنے احباب تھے موجود ہیں اللہ رزق دی تنگیاں دور فرما، اللہ عافیت الماملہ دنیا آخرت دی عافیت نصیب فرماوے، اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، دینی مدارس دی علماء دی طلباء دی اللہ حفاظت فرما، اللہ بیت المقدس دی حفاظت فرما، اللہ مسجد نبوی اور بیت الحرام دی حفاظت فرما، اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانی دور فرماوے، آمین۔